کوئی بھروسہ نہیں ہے دوستو، کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہاں اسی لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے مرنا سیکھو، مرنے سے پہلے مرنا سیکھو. اور مرنے سے پہلے مرنا سیکھو کیا ہے؟ تم میں عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لے اور اپنے مولا کو راضی کر لے. اور آخرت کی تیاری اعمال سے ہوتی ہے، آخرت کی تیاری آقا مدنی کے دین سے ہوتی ہے، آخرت کی تیاری توبہ استغفار سے ہوتی ہے. خود اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے بندوں میں تم کو عذاب دے کر کیا کروں گا، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں. ہمارا اللہ کہہ رہا ہے، ہمارا اللہ کہہ رہا ہے ارے میرے بندوں میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا. جب تم پر حالات آئے تو تم نے توبہ کیوں نہ کی، تم نے معافی کیوں نہ مانگی؟ اگر تم معافی مانگ لیتے ہم تمہارے گناہ کو معاف کر دیتے. 4 سال کا بچہ اپنی ماں کا غصہ ٹھنڈا کرنا جانتا ہے، یہ 6 فٹ کا انسان اپنے رب کے غضب کو ٹھنڈا کرنا کیوں نہیں جانتا؟ وہ اللہ تو ٹھنڈا ہونے کو تیار ہے، وہ اللہ تو اپنا غصہ ختم کرنے کو تیار ہے. کوئی آنکھ رو تو دے، کوئی دل کانپ تو جائے، کوئی ہاتھ اٹھ تو جائے، کوئی اپنی اللہ کی بارگاہ میں کہہ تو دے کہ اللہ آپ ہمیں معاف کر دے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دے، ہم مجرم ہیں، اللہ آپ ہمیں معاف کر دے. کوئی کہہ تو دے، کوئی کہہ تو دے، کوئی کہہ تو دے. اللہ تو بے چین بیٹھا ہوا ہے، معاف کرنے کو تیار ہے. بخاری کی روایت ہے، بخاری کی، کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھائی کہ ایک آدمی سفر میں نکلا، اونٹنی پہ سامان رکھ کر، کھانے کا توشہ، پانی کا مشکیزہ سب لے کر چلا. ریگستان کا سفر، ایک جگہ اس نے قیام کیا اور میرے دوست اپنی سواری کو باندھا، لیٹ گیا. آنکھ کھلی، صبح ہوئی تو پتا چلا کہ اونٹ ماں سامان کے غائب ہو گیا. اب بتاؤ ریت کے میدان، چاروں طرف ریت ہی ریت ہو اور سامان سفر کچھ نہ ہو، پانی کے بغیر، کھانے کے بغیر، نہ کوئی ہوٹل نہ کوئی چیز، اس کی زندگی کا کیا؟ اب بڑا پریشان، پسینے میں شرابور، چلا رہا ہے، دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، اونٹ کو پکار رہا ہے، کہیں اونٹ کا نام و نشان نہیں. تھک کر پڑ گیا مرنے کی نیت سے. اب تو مریں گے، جائیں گے کہاں؟ بھوکا پیاسا مرنا ہے. اس صحرا میں کیسے سفر کر سکتے ہیں بغیر اونٹ کے؟ اب اسی حال میں آنکھ لگ گئی. پھر آنکھ کھلی تو دیکھا وہ اونٹ ماں سامان کے سامنے کھڑا ہے. اس کی خوشی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جس کو تھوڑی دیر پہلے موت نظر آ چکی ہو، موت نظر. تو وہ خوشی میں کیا کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، تو نے کتنا مجھ پر احسان کیا. یعنی خوشی میں اس کی زبان کے بول بھی بدل جاتے کہ کہنا کیا چاہ رہا تھا، کہنا کیا چاہ رہا تھا، کیا کہہ دیا. اس سے زیادہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندے کی توبہ پر مسرور ہوتا ہے کہ آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی. آسمانوں کو سجایا جاتا ہے، فرشتے پوچھا آج آسمانوں کو کیوں سجایا گیا؟ اللہ کہتے میرے ایک بندے نے مجھ سے صلح کر لی، وہ میرے پاس لوٹ کر آ گیا، میرا بچھڑا میرے پاس آ گیا، میرے سے دور میرے پاس آ گیا. جیسے ماں بچہ ناراض ہو کے گھر سے نکل جاتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے، ماں دروازے پر کھڑی ہوتی ہے، ہر آہٹ پر نگاہ جاتی ہے، میرا لال، میرا منا، میرا بیٹا تو نہیں آ گیا، میرا بیٹا تو نہیں آ گیا. ہر جانے والے سے پوچھتی ہے میرے بیٹے کو دیکھا، میرے بیٹے کو دیکھا. کوئی اس کے بچے کو پکڑ کر لے آئے کہ لے ماں تیرا لال لے، لے ماں تیرا بیٹا لے. اس ماں کی خوشی کا، اس ماں کی ممتا کا، اس ماں کی محبت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندے، یہ اللہ سے دور جو بندے، ان کی خوشامد کر کے ان کو اللہ کی طرف بلانا. آؤ میرے بندے، آؤ میرے بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ سے بڑھ کر رحیم کوئی نہیں. مایوسی نہ دلاؤ، اللہ سے دور نہ کرو، اللہ سے دور نہ کرو. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک بار جنگل میں گئے موسیٰ علیہ السلام، تو دیکھا ایک آدمی اب اپنے آپس میں بات کر رہا ہے اے اللہ اگر تو مجھے مل جاتا تو میں تیری کنگھی کرتا، تیرے سر میں سے جو نکالتا، تیری چوٹی کرتا، تیرا منہ دھلاتا، تجھے صاف کرتا، تیری خدمت کرتا. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا. او کیا کہہ رہا ہے یہ، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو ڈر گیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی. تو اللہ نے وہی بھیجی کہ موسیٰ تم تو ہم سے جوڑنے والے تھے، ہم سے توڑنے والے کب سے بن گئے؟ وہ میرا بندہ تو اسی طرح تو جانتے ہی نہیں تھا، وہ تو اسی طرح مجھ سے جڑا ہوا تھا. تم نے تو ہمارے بندے کو ہم سے کاٹ دیا. حالانکہ کوئی ایسی بات کے بھید بھی ہے. بیچارہ اسی طرح، وہ تو اللہ کو اسی جانتا تھا، بیچارہ اسی طرح پکار رہا تھا. تو اللہ کہہ رہے کہ تو ہم نے تو تجھ کو جوڑنے والا بجا، تو کاٹنے والا کب سے بن گیا؟ کہ میں بندوں کو کاٹ دیا ہم سے؟
اسے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرو، مایوسی نہیں ڈالو. ہاں کہ میرے بندو، اللہ خود کہہ رہے میرے بندو تمہارے گناہ آج ریت کے ذروں سے بڑھ جائے، بارش کے قطروں سے بڑھ جائے، اور تم گناہ کرتے کرتے تمہارے گناہ آسمان کو چھو جائے، پھر بھی تم پرواہ نہ کرو. میں رب ہوں، میں ہوں، اور میرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک بار تم مجھ سے کہو اللہ معاف کرتے ہیں، معاف. صرف دل کی ندامت شرط ہے دوستو، دل کی ندامت، دل کی ندامت. ورنہ گال پیٹنے کا نام توبہ نہیں ہے دوستو، دل کی ندامت شرط ہے. بچہ بھی ماں کے ہاتھ میں جوتا دیکھ کر آنکھ میں آنسو لے ہی آتا ہے، لے ہی آتا ہے. اتنی بھی میرے دوستو ڈھیٹ نہ بنو کہ آنکھ میں آنسو کا قطرہ ہی نہ آئے، آنکھ میں آنسو کا قطرہ ہی نہ آئے، اپنے گناہ ہمیں نظر ہی نہ آئے. تو دو قطرے آنسو ندامت کے، اب آدمی آئندہ نہ کرنے کے اللہ میں نہیں کروں گا. بچہ دو ہی بات تو کہتا ہے، اماں معاف کر دے اب نہیں کروں گا، اماں معاف کر دے اب نہیں کروں گا. یہ دو ہی بات تو ہم کرتے تھے بچپن میں. اللہ کہہ رہے میرے سے بھی تو یہی دو کر لو، یہی کر لو. اللہ بھی کہتا کہ معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا. اللہ کہہ رہے وہ تو ماں ہے اور میری ممتا ڈالی ہے، اور میں تو اس سے 70 مرتبہ زیادہ محبت کرنے والا ہوں. تم مجھ سے تو کہو، ایک باری تو کہہ دو. قارون نے تو کہا نہیں، اللہ موسیٰ کو کہہ رہے اگر ایک بار کہہ دیتا نا، ایک بار کہہ دیتا، ایک بار ہی کہہ دیتا تم اس کو بھی معاف کر دیتا، اس کو بھی معاف کر دیتا. نبی پہ زنا کا الزام لگا، ہندا جیسی عورت جس نے نبی کے چچا کو شہید کروائی، کلیجے کو نکال کر چبائی ہے، جب توبہ کے ارادے سے چلی تو رضی اللہ تعالیٰ نے بن گئی. وہ ویسی جس کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ میرے سامنے مت آنا، تجھے دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے، اس کی شہادت کی یاد آتی ہے. وہ ویسی اللہ نے اسے بھی رضی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو اللہ ایسا ہے دوستو. تو ایک تو معافی مانگے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں آج رات میرے دوستوں مانگ لو، کل کنی پھینکو شیطان سے جاتا بھی. کہاں تیری عمر ہے، کہاں ہے دوستو؟ دادا کے کندھے پر پوتے کا جنازہ جا چکا ہے، اور نانا کے کندھے پہ نواسوں کا جنازہ اٹھ چکا ہے. جوانوں نے بوڑھے کو کندھا نہیں دیا، بوڑھوں نے جوانوں کو کندھا دیا ہے، اور دوستو خاک کے پیون بنے ہیں. بچے دودھ پیتا بچہ ماں کی گود سے اس کا جنازہ اٹھا ہے. میں دوستو کون کب جائے گا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی کب جائے گا کوئی پتہ نہیں. بوڑھاپے میں مرو گے اس چکر میں نہیں پڑنا دوستو. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف سلام کے پھیرنے کا یقین نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے موت اس سے پہلے آ جائے. ابھی تراویح پڑھ کر ہم آئے ہیں، فجر نصیب ہوگی اس کی گارنٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے میرا جنازہ اٹھ جائے. کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا. اسے دوستو ہر وقت اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ دوستو مرنا ہے، اور اس سے پہلے اپنی زندگی کو بنانا ہے. آج عمل کا وقت ہے، آج توبہ کا وقت ہے. کل یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، نکل جائے گا. کل کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے دوستو. اسے کل کرے سو آج، اور آج کرے سو اب. ایک تو توبہ کرو اور دوسری طے کرو اب جئیں گے مسلمان بن کر، اب مریں گے مسلمان بن کر. جتنے مرد، جتنی عورتیں، جتنے جوان، جتنے بوڑھے، جتنے بچے جو بھی اس وقت آئے ہیں اور جہاں تک کہ میری آواز جا رہی ہے، سب اس کی دعا کرو کہ اللہ آج تک کے جو اسے معاف کر دے. اب موت تک ہم اپنی زندگی کو اسلام اور دین کے تابع بنا کے گزاریں گے، کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں یہ دو نیت کر لو دوستو.